یہ ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ایک سازش کے تحت ہمارا جو انتخابی نشان تھا بلہ بیٹ وہ ہم سے چھینا گیا. تو عمران خان کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، وہ جی چاہے اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی سے باہر، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہمیں واضح برتری حاصل ہے. مگر یہ اس فارم 45 کو رد کر کے پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا انہوں نے کتنے جو ہے نا فارم 45 جو ہے نا انہوں نے پرنٹ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے نا تشدد کے جو ہے نا وہ خلاف ہے. انہوں نے ہمیں آر آفس چھوڑا، نہیں وہاں پہ ہمیں پرمیشن تھی، نہیں کسی کو جو ہے نا نہیں آر او تھا، نہیں وہاں پہ ووٹ گنے گئے، نہیں وہاں پہ ہمیں رزلٹ دیے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نور خان خلجی پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار حلقہ PB 39 کوئٹہ 2 سے امیدوار تھا. 8 تاریخ کو جو الیکشن میں جو پروسیس ہوا الیکشن کا وہ آپ لوگوں کے سامنے حلقہ PB 39 پہ بھی بلوچستان کوئٹہ کے جتنے باقی جو میدان تھے اس پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، اور پاکستان میں بھی آپ لوگوں نے رزلٹ دیکھا کہ راتوں رات کس طرح جو ہے نا رزلٹ 2 بجے کے بعد 8 تاریخ کو رزلٹ ایک آ رہا تھا، اور صبح سویرے 9 تاریخ سے جو ہے نا وہ رزلٹ چینج ہوتے جا رہے ہیں. میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ الیکشن پروسیس کا جو مین ریڈ کیا گئی ہے وہ فارم 45. تو فارم 45 کے مطابق مجھے اکثریت ملی ہے، وہ بات واضح ہے. فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف امیدوار نور خان خلجی نے 99 پولنگ اسٹیشن میں 7197 ووٹ لے کر واضح اکثریت حاصل کی ہے، جس میں دوسرے نمبر پر جمعیت الاسلام کے واحد آغا ہے جس نے 5537 ووٹ حاصل کیے ہیں. تیسری پوزیشن آزاد امیدوار بخت کاکڑ کی ہے جس نے 3719 ووٹ حاصل کیے ہیں. فارم 45 کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ فارم 45 کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام امیدواران کے پولنگ ایجنٹ اور پریزائڈنگ آفیسر جو کہ سرکار کی طرف سے تعینات کیے جاتے ہیں، پولنگ بند ہونے کے بعد متعلقہ پولنگ کے سارے ووٹ سارے پولنگ ایجنٹس کے سامنے گنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فارم 45 پر دستخط کرنے کے بعد ہر امیدوار کے ایجنٹ کو کاپی ارسال کی جاتی ہے، اور ایک کاپی بیلٹ باکس میں ڈال کر سیل کر دی جاتی ہے. اور اگر کسی امیدوار کو اس نتیجے پر اعتراض ہو تو آر او کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چند دنوں میں وہ جو واضح جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ڈیٹ دی گئی ہے، جو دن دیے گئے ہیں، دنوں کے اندر یہ بیلٹ باکس امیدوار ان کے سامنے کھول کر حساب برابر کر کے اس میں اکثریت ہوتا ہے کہ ایک پولنگ ایجنٹ پر اگر 10 ووٹ کی غلطی تک ہو سکتی ہے وہ بھی شاذ و نادر، لیکن اس غلطی کو درست کر کے فارم 47 میں جاری کر دیا جاتا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن بھجوانے سے پہلے فارم 49 میں تبدیل ہوتا ہے. طریقہ واردات یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے دن آر او کو کہا کہ جب 8 تاریخ کو جب رزلٹ آیا اور جب ٹائم ختم ہوا، ہم لوگ وہاں پہ جب ہمیں اکثریت مل رہی تھی تو رات کو 11 بجے میں آر آفس گیا، وہاں پہ میں بیٹھا رہا ساری رات، اور صبح 9 تاریخ کو 10 بجے تک میں آر آفس میں تھا. جو مجھے واضح اکثریت مل رہی تھی تو میں فارم 49 کا جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن لینے گیا یہاں، لیکن آر او نے کہا کہ 7 دن گزرنے کے باوجود ہمیں جب وہاں پہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ جائیں تو ہم جو ہے نا فارم 49 آپ کو جو ہے نا مقصد وہ نوٹیفائی کر دیں گے. تو 7 دن گزرنے کے باوجود 6 دن 7 گزرنے کے باوجود ہمیں جو ہے نا نئی فارم 49 ملا ہے، اور نئی جو واضح اکثریت ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے نا فارم 45 کے مطابق جو میری واضح اکثریت تھی اس کو رد کیا گیا ہے، اور جو ایک تیسرے نمبر پہ جو آزاد کینڈیڈیٹ تھا اس کو جو ہے نا انہوں نے برتری دی ہے. اس کے اندر بھی جو ہے نا انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ یہ ایک لیٹر مجھے دی ہے 9 تاریخ 10 بجے جو میں آ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا 11 تاریخ کو آئیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ آئیں گے بیٹھیں گے، سب کے سامنے جو وہ پوسٹل ووٹ ہوں گے وہ بھی گنے جائیں گے، اور جو ووٹ جتنے بھی فارم 45 کے مطابق ہوں گے اس کو گن کے اس کی جو ہے نا فارم 49 کی جو ہے نا وہ رزلٹ دیں گے. تو پھر 11 تاریخ کو میں آر آفس گیا، وہاں پہ 10 بجے انہوں نے ٹائم دیا تھا، میں 9:45 بجے گیا، وہاں پہ بیٹھا رہا 2 گھنٹے میں وہاں پہ بیٹھا رہا. نہیں انہوں نے ہمیں آر آفس چھوڑا، نہیں وہاں پہ ہمیں پرمیشن تھی، نہیں کسی کو جو ہے نا نہیں آر او تھا، نہیں وہاں پہ ووٹ گنے گئے، نہیں وہاں پہ ہمیں رزلٹ دیے گئے. تو انہوں نے 5-6 دن کے بعد جو ہمیں فی الحال جو ہمیں فارم 47 سے جو رزلٹ مل رہے ہیں وہ
بخ کاکڑ کو جو تیسرے نمبر پہ اس کو جو ہے نا برتری دے رہے ہیں. تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اگر 445 سے تو یہ تو نور خان خلجی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو واضح اکثریت ایکسیپٹ کیے. جو ڈبل ایکسیریت سے اس کو جو ہے نا تیسرے نمبر پہ لا کے جو تیسرے نمبر کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو پہلے نمبر پہ لا کے جس طرح کی جو ہے نا یہ الیکشن کے رزلٹ دیے جا رہے ہیں PB 39 میں. اور باقی آپ لوگوں نے دیکھا 263 پہ ہمارے صداقت کاکڑ جو ہے نا واضح ایکسیریت سے جیت چکے تھے. ہمارے جو ہے نا بابر مساخیل صاحب وہ جیت چکے تھے. صدام ترین صاحب وہ واضح ایکسیریت سے جیت چکے تھے. اور باقی جو ہے نا PBs پہ ہمارے غفار کاکڑ صاحب وہ واضح ایکسیریت سے جیت چکے تھے. دودا خان شواری 43 سے واضح ایکسیریت سے جیت چکے تھے. PB 39 پہ میں واضح ایکسیریت سے جیت چکا تھا. تو باوجود اس کے جو الیکشن جو اور ہمارے ووٹ تھے ووٹرز کے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کو پڑھے ہیں, میری مائیں میری بہنیں میرے جتنے بھی بزرگ نوجوان نکلے اس دن 8 تاریخ کو, انہوں نے اگر ووٹ کے ذریعے تھے تو انہوں نے ہمیں ووٹ دیے, انہوں نے ہمیں کامیاب کیے. جو ووٹ کا جو پاور ہے وہ تو استعمال ہوا. ابھی جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے نوٹ کی جو پاور ہے اس پہ جو ہے نا ابھی تیسرے نمبر کو اس کو جو ہے نا برتری برتری دیے جا رہے ہیں. جو ووٹ ہمیں پڑے اس پہ جو ہے نا فارم 45 کے تحت مجھے واضح اکثریت حاصل ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 8 تاریخ کو صبح PB 39 سے لے کے بلوچستان میں باقی پورے پاکستان میں سارے لوگ نکلے ایک جذبے کے ساتھ ایک جنون کے ساتھ. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے عمران خان اس کے ورک جو نامزد امیدوار ہیں ان کو ووٹ ڈالا اور جنون کے ساتھ ڈالا. اور ہمیں ووٹ جو ہے نا جو ہمارا حق بنتا تھا لوگوں کو جو ہے نا پر لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ایک سازش کے تحت ہمارا جو انتخابی نشان تھا بلہ بیٹ وہ ہم سے چھینا گیا. اس کے باوجود خان صاحب نے اپنے پاکستان کے جو باشعور اور باضمیر باغیرت عوام ہے ان کو یہ شعور دیا کہ جتنے بھی ہمارے انتخابی نشان تھے وہ انہوں نے خود معلوم کر کے ہمیں واضح اکثریت دے دی. اس کے علاوہ یہ مسئلے مسائل ہیں, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ بھئی پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں PB 39 میں رات کو 3 بجے تک میں واضح اکثریت پہ جو ہے نا جا رہا تھا. صبح 5 بجے جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا مشکوک رزلٹ آنے شروع ہو گئے. ابھی آپ 45 سے اگر دیکھیں گے تو 45 ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مثال فور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ سینٹ میری ایک اسکول ہے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں آپ کو میں یہ رزلٹ بھی دے دوں گا. وہاں پہ جو ہے نا تیسرے نمبر کی جو کینڈیڈیٹ ہے بخت اس کو 7 ووٹ پڑے جو ٹوٹل ہے وہاں پہ پھر اس کو جو ہے نا 77 دیے گئے. اسی طرح یہ فور ایگزامپل 7 ووٹ کو جب 77 کیے گئے اسی طرح 18 ووٹ کو 180 کیے گئے, جو 120 ووٹ تھے اس کو 200 کیے گئے. اس طرح جو ہے نا جو ٹریولنگ میں جو ہے نا ووٹ ہیں جس طرح پوسٹل ووٹ میں جو ان کو پڑے جس طرح فارم 45 کو جو ہے نا رد کر کے پاکستان کے جو غیور عوام ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے ہیں. پورے پاکستان میں پورے بلوچستان میں PB 39 میں مجھے جو ہے نا ووٹ پڑے وہ ریئل ووٹ ہے. میں اکثریت جو ہے نا ووٹ کے حساب سے PB 39 نے مجھے جتوائے. PB 39 پہ جو ہے نا میری مائیں بہنیں بھائی بزرگ سارے نکلے انہوں نے مجھے جتوائے. ابھی جب تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے اس بندے کو جو ہے نا جتوا کے ہمیں جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی جو ہے نا مقصد یہ پاکستان کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں کس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ مجھے کہا کہ بھئی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ جا رہے ہیں. مجھے بھی جو ہے نا آفرز آئی ہے, مجھے بھی کہا کہ صرف ہماری غلطی ایک ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ اگر کھڑے تو آپ قبول ہو, اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو تو آپ قبول نہیں ہو. تو اس طرح کی جو ہے جیت جو ووٹ کے حساب سے وہ تو ہم جیت چکے ہیں. تو عمران خان کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے, وہ جیت چاہے اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی سے باہر, ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کی آفر نہ میں قبول ہے نہ اس طرح کی بھی جیت چاہیے. ہم ان کو بتا بھی دیں گے جو ابھی جس طریقے سے ہیں چور دروازے سے ہیں, جس طرح انہوں نے جو بھی گیم کیے ان کو ہم بتا دیں گے کہ اگر آپ جائیں گے بھی پھر جس چور دروازے سے گئے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, پورے 5 سال میں بلوچستان کو 745 ارب روپے ملے. آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر, ایک پنجرا پل بھی نہیں بنا. کوئٹہ سٹی کو دیکھیں, پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھیں, بلوچستان کے دیکھیں, انہوں نے غرق کر دیا. مسئلہ کیا ہے, اسی طرح سلیکٹڈ بندوں کو لا کے چور دروازے سے
جو ریئل کینڈیڈیٹس ہیں جن کو پاکستان کے عوام ہماری مائیں بہنیں ووٹ دیتی ہے اس کو رد کر کے ایک چور دروازے والے کینڈیڈیٹ کو تیسرے نمبر کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں. فارم 45 جو ہمارے ساتھ ہے وہ فارم 45 جو ہے نا یہ ہمیں واضح برتری حاصل ہے, مگر یہ اس فارم 45 کو رد کر کے پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا انہوں نے کتنے جو ہے نا فارم 45 جو ہے نا انہوں نے پرنٹ کی ہے. جو ان کو لے کر آنا ہے وہ الگ فارم 45 ہے جو ہمیں ملے. باقی پارٹیوں کو پاکستان تحریک انصاف پورے 99 پولنگ ایجنٹس پہ میرے جو ہے نا پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ جمعیت کے بیٹھے ہوئے تھے, پشتونخوا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو سب کو جو ہے نا پاکستان یہ جو پارٹیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے ایک جو ہے نا ایک امپورٹنٹ کانٹریکٹرز بندوں کو لا کے P39 پہ یا بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں مسلط کر کے اس طرح کے اگر جو ہے الیکشن ہوں گے, اس طرح کے امیدوار اگر سلیکٹ کیے جائیں گے, اس طرح پر ہمارے اوپر الیکٹ کیے جائیں گے, تو یہ میں بتاتا چلوں کم از کم P39 میں بلوچستان کے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی حلقے ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, نئی اسمبلی کے اندر چھوڑیں گے, روڈوں کے اوپر بھی نکلیں گے. جو ہمارے حلقے کے عوام ہیں ان کا ہم لے کر دے دیں گے. تو میں اپنی مائیں بہنیں بھائی جتنی بھی انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا, جنہوں نے مجھے کامیاب کیا, جنہوں نے مجھے ووٹ دیے جنون کے ساتھ, تو میں عوام کے ووٹ سے تو میں جیتا ہوں, تو ووٹ کے ذریعے میں جیتا ہوں. جو نوٹ کے لوگ تھے وہ جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوں گے. یہ نظام اس طریقہ سے نہیں چل سکتا. ان کو جو ہے نا اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنا نظریہ, اپنی پالیسی جو ہے نا چینج کرنی پڑے گی. دیکھیں ایوب صاحب, رات کو میں 11 بجے RO آفس گیا ہوں. جو جتنے بھی میرے فارم 45 مجھے ملے اس فارم 45 کے تحت میں تو جو ہے نا وننگ آ رہا تھا. تو میں وہاں پہ بیٹھا, میں اپنا جو ہے نا فارم 49 کے لیے جو ہے نا کہ میں وہاں سے لوں. صبح 10 بجے تک میں RO آفس بیٹھا ہوا تو وہ ریکارڈ ہے وہاں پہ. انہوں نے صرف مجھے یہ کہا کہ 11 تاریخ کو 10 بجے آپ لوگ آئیں گے, یہاں پہ دوبارہ ووٹ کی گنتی ہوگی, پوسٹل ووٹ بھی نکلیں گے. تو 11 بجے ہم لوگ گئے, 11 تاریخ کو 10 بجے جب ہم گئے 1 بجے تک ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں RO تھا, نہیں وہاں پہ ان کا اسٹاف تھا. یہ نوٹس ابھی بھی ہمارے پاس ہے, یہ نوٹس ہے جو ہمیں جو ہے نا RO آفس سے ملا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو فارم 45 کے تحت جو ہمارا رزلٹ ہے وہ ہم وننگ ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, لوگوں نے مجھے کامیاب کیے. تو اگر ہمارے مینڈیٹ کو, لوگوں کے ووٹ کے مینڈیٹ کو چھینا جائے گا تو ہم جو ہے نا چھینے نہیں دیں گے. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا جو آفر ملی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ آفرز ملتی ہے. صرف آفرز کی صرف ایک ہی بات تھی کہ اپنے PTI کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ آپ اگر نہیں ہوں گے تو آپ قبول ہو, اور اگر آپ کی اس کے ساتھ ہوں گے تو آپ نہ قبول ہو. ہمیں جو ہے نا کوئی قبولیت نہیں چاہیے. ہمیں خان صاحب کا جو ہے نا اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے, ہم عوام کے ووٹ کے ساتھ کھڑے. کسی بھی اس طرح کی آفر کو نہ قبول کریں گے, نہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہٹیں گے. جن لوگوں کو لے کر آ گئے نا وہ آپ کو پتہ ہے, پورا چیک کر لیں. یہ امپورٹڈ گوسٹ امیدوار تھے, یہ کہاں سے ہیں, کس طرح یہاں پہ مسلط کیے گئے. ان کا جو ہے نا نئی کسی پارٹی کے ساتھ, نئی کسی حلقے کے ساتھ نہیں ان کا واسطہ ہے. وہ ایک PSDP کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ کانٹریکٹرز ہیں. تو اس کانٹریکٹرز کو جو ہے نا حلقے کے P45 پہ خصوصاً مسلط کیا جا رہا ہے. تو میں یہ صاف بتاتا چلوں کہ جو مجھے اپنے حلقے کے عوام نے جو مجھے کامیاب کروایا, مجھے ووٹ دیے, مجھے ون کیے, تو ان کے مینڈیٹ کو میں کسی بھی طرح سے جو ہے نا چوری نہیں ہونے دوں گا. اگر مجھے اسمبلی میں جانا پڑے تو میں وہاں پہ حقوق لے کر آؤں گا. اگر کسی سازش کے تحت جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا ووٹ کو چھینا جائے گا, جس طرح پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, جب آپ کو 3-4 بجے تک جو رزلٹ پورے پاکستان میں آ رہا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار تھے. پھر سلولی اینڈ گریجولی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ رزلٹ چینج ہوتے جا گئے. مقصد ہمیں یہ پتہ تھا کہ جو ہے نا 18-20 ہو جائیں گے, ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ 16-20 ہو جائیں گے, مگر ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ 0-20 ہوں گے. یہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں ہمیں سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس طرح کے اگر جو ہے نا یہ الیکشن کریں گے, اس طرح کے لوگوں کے ووٹ کے جو ہے نا مینڈیٹ کو چھینا جائے گا, اس طرح لوگوں کے اعتماد کو چھینا جائے گا, اس طرح کے اگر سلیکشنز ہوں گے, اس طرح لوگوں کے جو ہے نا حقوق پامال ہوں گے, تو اس طرح یہ نظام نہیں چلے گا. میں سراسر P39 سے اس رزلٹ کو, اس طرح کے الیکشن کو مسترد کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو ہمیں 47 تو ہمیں فارم 49 بھی جو ہے نا تھرو سوشل میڈیا جو ہے نا ہمیں ملا ہے. تو یہ پوسٹل ووٹ جو تھے وہ ہمیں یہ باور کیا گیا تھا کہ آپ لوگ 11 تاریخ کو 10 بجے آئیں گے, پوسٹل ووٹ وہ کاؤنٹ ہوں گے.
جو میرے اپنے ووٹ تھے کاؤنٹ کرنے کے، ابھی مجھے پتہ چلے تھرو سوشل میڈیا جتنے بھی میرے پوسٹل ووٹ تھے، نہیں وہاں پہ کاؤنٹنگ ہوئی، نہیں وہاں پہ RO ہے، نہیں وہاں پہ جتنے بھی عملہ ہے وہ غائب ہے، RO مل نہیں رہا، 6-7 دن سے ہم انتظار کر رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا ہماری بات سنی نہیں جا رہی. ہمارے پوسٹل ووٹ کو فی الحال تھرو سوشل میڈیا جو ملا ہے اس کو 0 کیا گیا. تو وہی بات میں جو کر رہا ہوں کہ 0 کو 20 کرنا اور 20 کو 0 کرنا، یہ پاکستان کی تاریخ میں 70 میں بھی اس طرح کی 70 کی دہائی میں بھی جو الیکشن ہوا ہے، اس طرح کے الیکشن آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا. پورے پاکستان میں آپ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ کو چھینے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے لوگوں کو، میری مائیں میری بہنوں کو ایک سوچ دی، ایک فکر دیے، وہ ایک جنون کے ساتھ نکلیں، PP 39 پہ نکلیں، پورے بلوچستان میں نکلیں. 263 پہ ہمارے سالار ککڑ واضح اکثریت تھی، بابر موسیٰ خیل واضح اکثریت تھی، جو ہے صدام ترین واضح اکثریت تھی، ملک غفار کاکڑ کی واضح اکثریت تھی، دردہ خان شاوری کی واضح اکثریت تھی. PP 39 پہ رات کو 3 بجے تک میں واضح اکثریت لے رہا تھا. یہ 3 بجے کے بعد 8 تاریخ تک جو رزلٹ آ رہا تھا وہ تو پاکستان تحریک انصاف جیت چکے تھے. جو 9 تاریخ کو جو ووٹ پڑے، اس ووٹ کا جو مجھے گوشت ووٹ پڑے اس کے جو ہے میں سمجھ نہیں آ رہا. میرے جو پوسٹل ووٹ ہے وہ بھی غائب ہو گئے. آپ جو ہے نا اس کا بھی رزلٹ نہیں دیا جا رہا کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں. سننے میں مجھے یہ آ رہا تھا، ہمیں جو بتایا گیا تھا ہمارے RO کی طرف سے کہ 1300 ووٹ پڑے ٹوٹل. ابھی جو ہے نا جو ہمیں رزلٹ سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا 1700 ووٹ صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ کو پڑے، جو امپورٹنٹ کانٹریکٹر جو ہے پیراشوٹر یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے، جس کی جو ہے نا نہیں یہاں کی عوام اس کو جانتے ہیں، اس نے جو ہے نا ایک پیلی ٹنکی کی جو ہے نا سیاست کی ہے، نہیں وہ نظریے کا وہ کینڈیڈیٹ ہے، نہیں وہ کسی پارٹی کا ہے. یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ ہے، یہاں پہ 50 60 70 سال سے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال رہے ہیں. باقی جو جتنے پارٹیز ہیں وہ جمعیت علماء اسلام اور باقی جو پشتونخوا ملی ہوئی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، ایسی پارٹیوں کو جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. اس گوشت پیراشوٹر جو کینڈیڈیٹ ہیں جہاں سے اس کو لے کر آئے ہیں، جس نے بھی اقتدار سے اس کو لے کر آئے، تو یہ PP 39 کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے ووٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حقوق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس طرح کی زیادتی نام قبول نہ کریں. دیکھیں ایک منظم سازش کے تحت، ایک منظم اتکنڈو پلاننگ کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت ہمارے ساتھ جو ہے خصوصاً PP 39 میں جو ہے نا ہمارے ساتھ پلاننگ گیم کی جا رہی ہے. دیکھیں 11 تاریخ کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں 10 بجے بلوایا گیا تھا، جو ROs کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹائم پیریڈ کو انہوں نے بڑی جو ہے نا اسمارٹ طریقے سے، ایک سازش کے طریقے سے جو ہے نا انہوں نے گزارا. بات یہ الیکشن ٹریبونل میں لے کر گئے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل کی جو ہے نا ابھی آج کل یہ پچھلے 3-4 سال سے جو اس کی جو ہے نا جو سازش چل رہی ہے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو ہم تو جائیں گے الیکشن ٹریبونل، مگر آپ نے الیکشن ٹریبونل کی جو سازش ہے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ واضح طور پر بلوچستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے، مگر پھر بھی ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، ہم اپنا حقوق لے کر لیں گے. جو مجھے ووٹ پڑے، جو میرے ووٹرز نے مجھے ون کیا، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. میں ابھی بھی ان کانٹریکٹرز کو بتا دوں اور ان لوگوں کو بھی بتا دوں جس کانٹریکٹرز کو لیے کہ عوام کے ووٹ کو، ان کے حقوق کو میں جو ہے نا ویسے جس طرح پچھلے اتوار میں اس کو چھوڑا گیا، یہاں پہ جو ہے نا 750 ارب روپے آئے، اور جو ہمارے حلقے میں جو ہے نا مثلا اربوں روپے ہیں، انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا PSDP لگا کے ابھی میں ان کے حقوق لے کر رہوں گا. کسی بھی فلور پہ، کسی بھی فورم پہ، کسی بھی اسٹیج پہ ان کو نہیں چھوڑوں گا. اپنے عوام کے حقوق کو جو ہے نا جو حقوق ہے وہ میں لے کر رہوں گا. اور میں پھر آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری مائیں میری بہنیں نکلی ہیں، میرے بھائی نکلے، میرے بزرگ نکلے، انہوں نے خان صاحب کو ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے نور خان کو نہیں دیکھا، انہوں نے ووٹ جو ہے عمران خان کو دیے. خان صاحب کے ووٹ کی جو ہے نا جو مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے نا سازش کے تحت چھینا جا رہا ہے. تو PP 39 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں عمران خان کے، نور خان خلجی، اور جو میرے جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آخری سٹیج تک ہم لے کر جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے نا تشدد کی جو ہے نا وہ خلاف ہے. وہ آئینی اور قانونی جو حق ہے، جو بھی فورمز ہیں، تھرو اس فورم پہ جو ہے نا اپنے حقوق لیں گے، اور تشدد کی سیاست کو ہم رد کرتے ہیں. جو ہمارا حق ہے، جو ہم سے جو ہے نا سازش کے تحت چھینا جا رہا ہے، اس کے تحت جو ہے نا ہم اپنا حق لیں گے.